لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم، اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 8 سے، جو شروع میں آیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ مسئلہ کیا ہے، یعنی ہر طرح کے لوگ موجود تھے وہاں پر، ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ابھی اس شش و پنج ہی میں تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیا ان کا دماغی توازن کہیں بگڑ گیا ہے، کہیں کوئی جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، یا یہ کہ یہ خود جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جان بوجھ کر جھوٹ بولنا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ان کی سیرت اور کردار، ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تو اس کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتی کہ اتنا بڑا جھوٹ بول دیں۔ کبھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے، الصادق الامین کا خطاب تو ہم نے خود دیا انہیں۔ یہ کیسے ہو گیا، کیا ہوا؟ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھے، اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے، اور جیسا کہ میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ذرا غور کریں، سوچیں، کیونکہ اگر بغیر سوچے سمجھے جو بھی عصبیت جاہلی ہے، اپنی جو بھی روایات ہیں، اپنے جو بھی موروثی عقائد ہیں، ان کی حمایت میں لڑ رہے ہیں، ذرا کسی طرح آمادہ ہو جائیں کہ سوچیں، غور کریں۔ اس کے لیے یہ آیات بڑی اہم ہیں۔ قل انما اعظکم بواحدہ، اے نبی ان سے کہیے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، میری ایک بات مانو، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، تم ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکو اللہ کے لیے اور اللہ سے دعا مانگو، مثنی و فرادا، دو دو یا ایک ایک، علیحدہ علیحدہ یا دو دو، ثم تتفکروا، پھر ذرا تم غور کرو، سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے جو یہ ساتھی ہیں، یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر کوئی جنون کا عارضہ نہیں ہے، انہیں کوئی دماغ ان کا خراب نہیں ہوا ہے، کہیں کوئی آسیب کا سایہ نہیں، ان کی زندگی دیکھو، بڑی منضبط زندگی ہے، بڑی پاک اور صاف زندگی ہے، ستھری زندگی ہے، ان کے معمولات کو دیکھو،
کوئی شخص کے جس سے جنون کا عارضہ ہو جائے تو اس کے کچھ اور شواہد بھی تو ہوتے ہیں. ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں تمہارے لیے ایک عذاب کے آنے سے پہلے پہلے. بین یدی عذاب شدید، ایک بہت سخت سزا کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں خبردار کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. قل ما سألتکم من اجر، اے نبی ان سے ایک بات اور کہیے، میں نے تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کی. شاعر جو ہیں تم سے وہ انعامات لیتے ہیں، قصیدہ کہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو دو شالے دیے جائیں. اسی طریقے سے اور کوئی کہانی سنانے آتا ہے تو وہ بھی کوئی اجرت مانگتا ہے. میں نے تو آج تک تم سے، میں تمہیں یہ اللہ کا کلام سنا رہا ہوں جس سے تم بھی کہتے ہو کہ بہت ہی حسین کلام ہے، فصیح و بلیغ کلام ہے، تو میں نے کبھی تم سے کوئی اجرت مانگی ہے؟ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، تو جو بھی اجرت میں نے تم سے کوئی مانگی وہ تمہیں کو مبارک ہو، تم وہ رکھو. یعنی یہ نفی کی انتہا ہے. اگر میں نے کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تم رکھو اپنے پاس. میں نے اس کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے تم سے کبھی بھی کوئی اجرت نہیں مانگی. ان اجریہ الا علی اللہ، میری اجرت، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے، نگران ہے. قل ان ربی یقذف بالحق، یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے. بل نقذف بالحق علی الباطل، کہہ دیجئے کہ میرا رب باطل کا کوڑا دے مارتا ہے. علی الباطل، علی الباطل کو یہاں پر محذوف سمجھیے. ان ربی یقذف بالحق علی الباطل، کیونکہ وہاں سورہ انبیاء میں یہ لفظ آ چکا ہے. علام الغیوب، اور وہ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. قل جاء الحق، اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے. یعنی یہ کہ یہ چند سالوں کی بات ہے، اللہ کے دین کا غلغلہ ہوگا اور اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اس پورے جزیرہ نما عرب میں. وما یبدی الباطل، اور جھوٹ جو ہے، باطل جو معبود ہے وہ تو نہ کسی چیز کو پہلے پیدا کرتے ہیں، وما یعید، اور نہ ہی اعادہ کر سکتے ہیں. قل ان ضللت، ان سے کہیے کہ اگر میں بہک گیا ہوں بالفرض، فانما اضل علی نفسی، تو ظاہر بات ہے کہ پھر میرے اوپر ہی اس کا وبال آئے گا، اس کی تکلیف جو آئے گی مجھ پر آئے گی. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ ہدایت جو ہے یہ مجھے ملی ہے اس وحی کے طفیل جو میرا رب مجھ پر کر رہا ہے. یہ بہت ہی متواضعانہ انداز ہے. یعنی یہ کہ اگر میں بہک گیا ہوں تو ساری اس کی شرارت میرے نفس کی ہوگی اور اس کا وبال بھی مجھ پر آئے گا. اور اگر کوئی ہدایت ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے حاصل کی ہے اور میں نے سمجھی ہے اور میں نے اس تک رسائی حاصل کی، نہیں، یہ مجھے میرے رب نے دی ہے. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے اس کی بنا پر مجھے ہدایت ملی ہے. إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، یقیناً وہ سننے والا ہے اور قریب ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ، اب وہی جو فضع الاکبر، جب وہ وقت آئے گا جب تم دیکھو گے جب یہ گھبرائیں گے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب فضع اکبر آئے گا، فلا فوت، تو پھر کہیں بچ کر بھاگنا ممکن نہ ہوگا. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، جیسے کہ کوئی ہاتھ لمبا سا ہو اور ان کو پکڑ کر لے آئے جبکہ یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوں. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور پھر کہیں گے اس وقت ہم ایمان لے آئے. وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اب کہاں ان کی رسائی ہو سکتی ہے ایمان تک. اب تناول اور تناوش ہم معنی الفاظ ہیں. اب تو وہ گیا معاملہ، وقت گزر گیا، وہ تو امتحان کا جو عرصہ تھا وہ ختم ہو چکا. وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، وہ تو گیا، بہت دور چلا گیا. وہ جو موقع تھا ایمان لانے کا وہ اب ختم ہو چکا. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ، انہوں نے اس کا کفر کیا تھا پہلے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ خام خواہ کے تیر تکے چلا رہے تھے دور کی جگہ سے، یعنی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے. انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ جھوٹ بول لیا ہے، یہ کوئی گھڑ لیا ہے، یا ان کو کہ جن آ گیا ہے، یا یہ وہ شاعر ہے، یا کوئی جو ہے کوئی اپنا غلام رکھا ہوا ہے اس سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں. یہ سب تیر تکے یہ چلاتے رہے اور قرآن کا اور محمد کا انکار کرتے رہے. تو اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور حائل کر دیا جائے گا، رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے اور ان کی پسندیدہ چیزوں کے مابین. جنت میں لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، جو چاہو گے وہاں ملے گا. لَكُم مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ،
جو بھی تمہارے جی چاہیں گے، جتنی بھی چیزیں انسان کو مرغوب ہے سب جنت میں فراہم کی جائیں گی، لیکن اب یہ لوگ دور کر دیے گئے، محروم کر دیے گئے۔ وَحِیلَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ مَا يَشْتَهُونَ، جو بھی ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں اب ان سے یہ محروم کر دیے گئے اور دور کر دیے گئے۔ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ، جیسے کہ ان کے ہی طریقے پر چلنے والے جو اور قومیں اور گروہ تھی، جس طریقے سے ان کا حشر ہو چکا ہے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے کہ جو شک میں پڑے رہے اور ان کے دماغوں میں دغدغے ہی جنم لیتے رہے اور شکوک و شبہات ہی میں رہے، اور حق کی طرف آ کر اس کی تصدیق کرنے کی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوئی۔ سورۃ فاطر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔